وائس آف خانقاہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ میرے محترم بزرگوں، ابھی جو مہینے چل رہے ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے فوراً بعد شوال شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن کو حج کے مہینے فرمائے ہیں۔ اور رمضان سے لے کر ماہ ذی الحجہ تک مسلسل عبادتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو عبادت جس ایام کی اللہ تعالی نے مقرر کی ہے وہ انہی میں ادا کی جا سکتی ہے، دوسرے ایام میں نہیں۔ مثلا ماہ رمضان تھا تو اس کے روزے ہم پر فرض فرمائے تھے، اس کی راتوں میں تراویح پڑھنا ہمارے ذمہ تھا۔ یہ دونوں ایسی عبادت ہے کہ ماہ رمضان میں ہی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ اسی طرح شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ ایام مقرر ہیں حج کی عبادت کے لیے، قربانی کی عبادت کے لیے۔ لہذا حج کی عبادت، قربانی کی عبادت انہی ایام میں ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو گویا ماہ رمضان سے لے کر ماہ ذی الحجہ تک مسلسل خاص عبادتوں کا خاص ایام چل رہا ہے۔ اور حج جس طرح اسلام کے 4 ارکان میں سے نماز بڑی اہم عبادت ہے، روزہ بڑی اہم عبادت ہے، زکوٰۃ بڑی اہم عبادت ہے، اسی طرح حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ہر عبادت کی اپنی ایک الگ شان ہے، اپنا ایک اس کا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح حج بھی
اللہ تعالی کے نزدیک بہت ہی اہم عبادت، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اس کے اندر عشق و محبت کا پہلو بہت ہی زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔ اور اگر ان ساری عبادتوں کو اکٹھا کیا جائے تو 3 طرح کی عبادتیں بنتی ہیں۔ ایک عبادت وہ جسے عبادت بدنی کہا جائے، یعنی جس کو بدن سے انجام دیا جاتا ہے، جس کو انجام دینے میں بدن کو محنت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جیسے نماز ہے۔ اسی طرح ایک عبادت وہ ہے جو عبادت مالی کہلاتی ہے، یعنی اس میں انسان کے بدن کو کوئی تعلق نہیں، کوئی دخل نہیں، اس کو انجام دینا ہے تو انسان کو اپنا مال لگانا پڑتا ہے، جائیداد کی قربانی دینی پڑتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ ایک تیسری عبادت وہ ہے جو عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، اور وہ ہے حج کی عبادت، کہ انسان کو اس عبادت کو انجام دینے میں اپنے مال و زر کو بھی لگانا پڑتا ہے، اپنے بے بدن سے بھی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو حج کی عبادت 2 طرح کی عبادتوں کا مجموعہ بن گئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے حج کے تمام ارکان کو ایسا رکن بنایا ہے کہ ہماری عقل و خرد میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے، اس کا ہر رکن ہماری عقل سے ورا ہے، ہمارے شعور میں آنے والا ہی نہیں ہے کہ آخر یہ کام بھی عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالی کا حکم ہے، اسی میں اللہ تعالی کی رضا ہے، اس لیے وہی عبادت بھی ہے۔ چنانچہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے کیسے کیسے ارکان حج کے اندر رکھے ہیں۔ جب حج کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، جب کوئی بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو معلوم ہے کہ کیا کیا جاتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام ان 2 کپڑوں کا نام ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے بدن پر لپیٹتا ہے، لیکن دراصل احرام صرف ان کپڑوں کا نام نہیں ہے۔ احرام کے معنی آتے ہیں حرام کر لینے کے۔ جب حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حج عمرے کے ارادے سے تلبیہ پڑھ لیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، گویا وہ اب اپنے اوپر بہت ساری ان چیزوں کو جو اب تک حلال تھی حرام کر لیتا ہے۔ مثلا پہلے سلا ہوا کپڑا پہنتا تھا، اب اسے سلا ہوا کپڑا پہننا نہیں ہے۔ پہلے خوشبو لگانا تھا،
اب خوشبو لگانا نہیں ہے، ناخن کو کاٹنا نہیں ہے، سر کے بدن کے کسی اور بالوں کو تراشنا نہیں ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ دوسرے ایام میں مثال کے طور پر یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی سنتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو لکھا ہوگا کہ عمدہ سے عمدہ کپڑے پہن کر آنا، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا کر آنا، اپنے بالوں کو سنوار کر آنا، سرما لگا کر آنا، یعنی جتنا زیادہ صفائی ستھرائی اور جتنا اپنے آپ کو سنوار کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ سکتے ہو اس طرح آنا۔ لیکن وہی بندہ جب حج کا ارادہ کر لے اور عمرے کا ارادہ کر لے اور اس ارادے سے تلبیہ پڑھے، اب وہی ساری چیزیں جو سنت تھی آج اللہ تعالیٰ اس قانون کو توڑ کر دوسرا حکم اپنے بندوں کو دیتے ہیں کہ اب تم کو سلا ہوا کپڑا پہننا نہیں ہے، خوشبو لگانا نہیں ہے، اپنے ناخنوں کو کاٹنا نہیں ہے، اپنے سر کے بالوں کو نہیں کاٹنا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو بندہ ان کاموں کو کرے گا بظاہر اس کی حالت کیا دکھے گی؟ وہ ایک مجنون اور دیوانہ ہی معلوم ہوگا کہ ننگے سر، بدن پر ڈھنگ کا لباس بھی نہیں، جو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہے۔ ایسے بندوں کو تو عموماً دنیا والے اپنے دربار میں آنے نہیں دیتے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اسی میں اس کی رضا ہے۔ تو جو کہا گیا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک مستانہ عبادت ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس کا ہر رکن ایسا ہے کہ ہماری عقل و شعور سے باہر ہے۔ چنانچہ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا لبیک اللہم لبیک کہہ کر تلبیہ پڑھ لیتا ہے، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ آخر وہ یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اذن فی الحج یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ میرے اس گھر کی طرف اب آئیں، پیدل چل کے آئیں، سوار ہو کر آئیں، دنیا کے چپے چپے سے آئیں، گلی کوچوں سے آئیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہاں تم آؤ اس کی عبادت کے لیے۔ آج جب حج یا عمرہ کرنے والا حاجی جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو گویا وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ اور جب وہ یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے اب اس کے اوپر بہت ساری وہ چیزیں جو حلال تھی اب حرام ہو چکی ہوتی ہیں۔ گویا اس عبادت کا قانون ہی کچھ نرالا ہے، اور اب اس
حج کے درمیان بندے جب بغیر سلا ہوا کپڑا اپنے بدن پر لپیٹتے ہیں تو ایسا کرنے والا وہی ہوگا جس کو اپنے مالک سے محبت ہوگی، جس کے دل میں اپنے پروردگار سے عشق ہوگا، اور جس کے دل میں عشق ہوگا، محبت ہوگی۔ وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے اس کا اظہار کریں۔ اس لیے بندہ اپنے بدن پر بغیر سلے ہوئے کپڑے لپیٹ کر اللہ تعالی کے دربار میں پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ نفع بھی ملتا ہے کہ اس کو اس کا وہ جو کپڑا یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب تیرا آخری دن ہوگا اور تیرا دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہوگا، تیرے جسم پر یہی دو کپڑے ہوں گے، اور وہ حج کرنے والا، وہ عمرہ کرنے والا، چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو حکم ہے کہ اے بادشاہوں، اے فرما رواؤں، تمہیں یہ حکم ہے کہ تم جب اپنی سلطنت میں تھے گرچہ تم اپنے سروں پر تاج رکھے رہا کرتے تھے، آج اگر تم کو میرے دربار میں آنا ہے اور میری تمہارے دل میں کچھ محبت ہے، میرے تئیں تمہارے دل میں کچھ عشق ہے، آج اپنے سروں کا تاج اپنے گھر رکھ کر میرے دربار میں تم کو آنا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ یہ حکم ہے، اور جو بندہ یہ کرے گا گویا وہ اللہ تعالی کی اور اس کا حکم بجا لانے کی بہت بڑی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالی نے طواف کی سعادت بخشی ہے وہ میری اس بات کی تصدیق ضرور کرے گا کہ ساری عبادات میں طواف کے اندر جو لذت ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ اور طواف کرنے والا بندہ جب چکر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عشق و محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور جس کے دل میں عشق ہوگا، محبت ہوگی، وہ تلاش کرے گا کہ کیسے میں اس کا اظہار کروں۔ اب جس بندے کو اپنے محبوب سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاؤں، اس کے قدم کو بوسہ دوں، اس کے در و دیوار سے چمٹوں۔ اب جن بندوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جن کو ان کے ساتھ عشق ہے، وہ تو ان صورتوں کو بجا نہیں سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست قدم بوس ہو۔ ان کا کوئی گھر نہیں، ان کا کوئی در نہیں کہ اس کے ارد گرد وہ چکر لگائے۔ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب جمع فرما دیے جہاں بندے اپنے عشق و محبت کا اظہار کر سکتے۔ فرمایا اگر تم سوچتے ہو کہ اپنے محبوب کے ارد گرد چکر لگاؤ
تو یہ کعبۃ اللہ میرا گھر تسلیم کر لو، میں نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، تم اس گھر کا چکر لگاؤ، اپنی مراد کو پالو گے۔ تمہارا ارادہ ہے کہ مجھ سے چمٹو، میرے گھر کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے، اس سے چمٹ لو، اور یاد رکھو اس سے چمٹ کر جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہاری فریاد کو پوری کروں گا۔ مجھے بوسہ دینا چاہتے ہو، میں نے اس دیوار کے اندر حجر اسود ایک چیز رکھی ہے، اس سے جا کر تم بوسہ دو، گویا تم مجھے بوسہ دے رہے ہو۔ اس طرح حاجی اور اللہ تعالی سے اس کو محبت کرنے والا، اس کو محبت کا اظہار کرنے والا ان چیزوں کو انجام دے کر اپنے عشق و محبت کے اظہار کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، بندوں کو یہ حکم ہے کہ اب مکہ المکرمہ کو خالی کرو اور مینا جاؤ۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ مکہ المکرمہ کتنی عظیم جگہ ہے، اور آرام سے حاجی اور عمرہ کرنے والے وہاں قیام کر رہے تھے، نمازیں ادا کر کے ایک ایک نماز کا 1,00,000 ثواب حاصل کر رہے تھے۔ لیکن آج اس در سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسے خالی کرو اور مینا جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی عقل و شعور میں آنے والی بات نہیں کہ اتنی عظیم جگہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، جس کے لیے لوگوں نے اتنا دور دراز کا سفر کیا، اچھے خاصے پیسے خرچ کیے، اور کہا کہ مینا جا کر وہاں قیام کرو۔ یہ سارا ماجرا اور یہ سارا قانون ہم کو یہ بتلا رہا ہے کہ کسی چیز میں بظاہر کچھ نہیں رکھا ہے، نہ بیت اللہ میں کچھ ہے، نہ مکہ المکرمہ کی ذات میں کچھ ہے، نہ مدینہ المنورہ کی ذات میں کچھ ہے۔ جو حکم ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمارے حکم میں رکھا ہے۔ جب تک ہمارا کوئی حکم ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہوتا، تم کو اس میں کچھ ملنے والا نہیں۔ جب تک ہمارا حکم تھا مکہ المکرمہ میں رہو، وہاں تمہارا رہنا عبادت تھا۔ جب ہمارا حکم ہو گیا یہاں سے خالی کر کے چلے جاؤ، اب ہمارے حکم کے مطابق چلنا ہی تمہارے لیے کامیابی کا سبب ہوگا۔ مینا کے بعد اگلا حکم ہوتا ہے کہ اب ہم تم کو ایسے میدان میں لے جائیں گے کہ حد نگاہ جو بڑا ہی وسیع ہے، جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی آرام کی جگہ ہے، جس کو ہم میدان عرفات کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں جا کر تم کو ٹھہرنا ہے، اور پھر ایک تعجب خیز کارنامہ یہ بھی کرنا ہے کہ پہلے تو تم ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھتے تھے، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھتے تھے۔ آج تم کو یہ کرنا ہے کہ وہاں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اس دن ہر قانون توڑا جا رہا ہے۔ کرنے والا کر رہا ہے، یہ اس کے عشق و محبت کی دلیل ہے۔ اور کہا کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ کر
مغرب تک وہیں کھڑے رہو اور مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تمہیں مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے، اب تم وہاں سے اگلے میدان کے لیے، عرفات کے میدان میں تو تم کو خیمہ ملا تھا، یہاں اب تم کو خیمہ بھی نہیں ملے گا، ایک چٹیل میدان ہوگا، وہاں پہنچ کر تم کو رات گزارنی ہے اور مغرب عشاء وہاں تم کو ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر قانون کو توڑ کر بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا ہے، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو کچھ رکھا ہے ہمارے حکم میں رکھا ہے، ہماری اطاعت میں رکھا ہے۔ جہاں ہمارا جو حکم ہو تم کو وہ کرنا ہے۔ تمہیں دنیا میں ہم نے صرف اپنے احکام کی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، کسی جگہ کا پجاری بنا کر، کسی وقت کا پجاری بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم ہوتا ہے کہ اب تم کو مزدلفہ سے پھر منی آنا ہے اور وہاں تم کو 3 دن قیام کرنا ہے، اور وہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ ہر بندے کو تینوں دن 7 کنکریاں لینا ہے، اور وہاں ایک ستون ہے جس کو جمرات کہا جاتا ہے، تینوں دن 7 کنکریاں اس کو مارنا ہے۔ اب آپ تصور کریں اور سوچیں، کنکر مارنا یہ کوئی عقل و خرد میں آنے والا کام ہے؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک فضول اور لایانی کام معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ وہاں دیکھو گے کہ ہر سال نہ جانے کتنے لاکھ حاجی وہاں کتنے پیسے خرچ کر کے پہنچتے ہیں، اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، عقل و شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی آج تک اپنی زندگی میں یہ حرکتیں نہیں کی ہوں گی کہ روڈ پر کھڑے ہو کر یا کسی جگہ پتھر چلایا ہو، کسی کو کنکری ماری ہو۔ یہ کام تو ایک ناسمجھ بچوں کا ہوا کرتا ہے، لیکن آپ دیکھو گے کہ بڑے بڑے عقل و شعور رکھنے والے، بڑے بڑے پیسے والے اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے پہنچتے ہیں اور 20-25 لاکھ کے مجمع میں کنکریاں تلاش کرتے ہیں اور روزانہ 7 کنکریاں مارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے کنکریاں مار دی اور یہ عمل ہم نے آج پورا کر لیا۔ آپ دیکھیں گے تو ایک بھی کام حج کے ہمارے عقل و شعور میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن ان سارے کاموں کو کرا کر اللہ تعالی ہم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا ہے، ہمارے حکم میں سب کچھ رکھا ہے۔ جب ہمارا جو حکم آ جائے، چاہے تمہاری عقل میں آتا ہو تو اس کام کو کرو، تمہاری عقل میں نہیں آتا تو بھی اس کام کو کرو، اسی میں ہماری رضا ہے، اسی میں ہماری محبوبیت تم کو حاصل ہوگی۔ پورے حج میں اللہ تعالی اسی طرح اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے حج کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب کوئی حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے کہ گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حاجی کی بڑی فضیلت ہے،
انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔